اگر کوئی بندہ دو صورتوں کی وجہ سے منصوبہ بندی کراتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے۔ اس کے ہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور مسلسل بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بندہ کہتا ہے جی کہ بہتر ہے کہ میں سلسلہ ولادت ہی بند کرا دوں، تو فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور وہ بچیوں کو کسی اور کے گھر میں بسانے کو عار سمجھتے تھے، لہٰذا ان کی مذمت کی گئی۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، اگر کوئی بندہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اولاد بند کرا دیتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، غربت ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ الاسراء وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا، فرمایا اپنی اولاد کو تنگی رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور اس اولاد کو یعنی تمہاری اولاد کو ہم رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمہ اٹھائی ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین کے اندر جو بھی چوپایا ہے وہ 2 پاؤں والا ہے، وہ 4 پاؤں والا ہے، وہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ 2 پائے سے مراد انسان اور 4 پائے سے مراد جانور، فرمایا ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا یہاں پہ بھی یہ صورتحال جائز نہیں ہے۔ ایک اور چیز بڑی تحقیقی اس ضمن کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ بعض صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت جنگوں کا زمانہ تھا، صحابہ کرام سال 2 سال یعنی اپنی بیویوں سے بچوں سے دور رہتے تھے، تو انہوں نے اجازت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں ہمیں عزل کرنے کی اجازت دے، یا ہمارے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کو سنبھالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم تو چلے جاتے ہیں تو پیچھے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ عزل سے مراد یہ ہے کہ مرد یعنی فطرتی طریقے کے مطابق ہی مجامعت کرے، لیکن اپنا مادہ منویہ وہ باہر پھینک دے، اس کو عزل، اور یہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی جائز تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عزل کیا کرتے تھے اور قرآن بھی نازل ہوتا رہتا تھا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر اس عزل کی ممانعت ہوتی تو قرآن کے اندر ہماری ممانعت آتی، ہمیں حکم دیا جاتا کہ یہ کام نہ کیا کرو، لیکن ایک صحابی نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں عزل کروں، یعنی میں خود اولاد پیدا نہ کروں، جب مادہ منویہ متعلقہ رحم تک نہیں جائے گا تو حمل نہیں ٹھہرے گا، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ حضور نے جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قلم نے جو لکھنا تھا وہ قلم لکھ چکا، اب اس کی سیاہی بھی سوکھ چکی ہے، اب تمہارے عزل کرنے یا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یعنی حضور نے اشارتاً یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی لوح و قلم نے جس اولاد کا لکھ دیا، نام لکھ دیا کہ اس نے دنیا کے اندر آنا ہے، اس کے لیے تم جو عرب مرضی استعمال کرو، عزل کرو، جو مرضی ہے کرو، اس نے اس دنیا کے اندر آ کر رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری عالم ارواح کے اندر ہم سب کی روحوں کو، جتنے بھی لوگ ان کو جمع کیا اور ان سے یہ وعدہ فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے جواب دیا یا اللہ بلا، یا اللہ تم ہمارا رب ہے۔ اب جس روح نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے وہ عالم ارواح کے اندر آج سے اربوں خربوں کئی 100 سال پہلے جس روح نے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس روح نے اس دنیا کے اندر آنا ہے، وہ جیسے بھی آئے، جس انداز سے بھی آئے، اس نے آنا ہے۔ بہرحال یہ ایک تحقیقی بحث تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ تو اس کی ناجائز صورتیں، اس کی چند جائز صورتیں بھی ہیں خاندانی منصوبہ بندی کی، اور اس کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند صورتیں جائز ہیں، جس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر سلسلہ تولید کو قائم رکھنے کی وجہ سے عورت کے شدید بیماری ہونے کا خدشہ ہو اور اس کے بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو ضبط تولید یعنی وقفہ جائز ہے۔ پھر فرمایا اگر مسلسل بچوں کی پیدائش سے بچوں کی تربیت اور نگہداشت کے اندر حرج کا خدشہ ہو تو وقفے سے پیدائش کے لیے ضبط تولید جائز ہے۔ یعنی اگر مسلسل بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پہلے والا بچہ ابھی اس کی کوئی تربیت ہی نہیں، کسی وہ سٹیج پر ہی نہیں پہنچتا، تو ایک اور بچہ ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت کے اندر فرق ضرور آتا ہے، تو اس لیے بھی فقہاء نے اجازت یہاں پہ بھی دی ہے۔ تیسری صورت، حمل اور وضع حمل کے وقفوں کے دوران بعض صورتوں میں انسان اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، اس لیے زیادہ عرصہ تک بیوی سے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نیت سے بھی ضبط تولید جائز ہے۔ چوتھی صورت فقہاء کرام نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص عورت سے محبت کی وجہ سے اس کو ایام حمل، درد ذہ اور زچگی کی تکلیف سے بچانے کے لیے ایسا کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ پانچویں بات
فرمایا کہ عام طور پہ بچوں کی پیدائش سے عورت کا حسن و جمال کم ہو جاتا ہے، اس لیے اگر وہ عورت کے حسن و جمال کو قائم رکھنے کے لیے عمل کرے تو بھی صحیح ہے۔ چھٹی صورتحال، فرمایا کہ زیادہ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی خاطر انسان کو آمدنی کے لیے زیادہ مشقت، اس کو دوری توری نوکریاں اور زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ناجائز وسیلوں کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لہٰذا جس قدر آمدنی کے لیے مشقت کم ہوگی وہ اتنا ہی عبادت کے لیے فارغ ہوگا۔ اور ساتویں بات، بعض عورتوں کو آپریشن سے بچا ہوتا ہے، اب بیوی کو آپریشن کی تکلیف اور جان کے خطرہ سے بچنے کے لیے بھی یہ طریقہ کار کرنا جائز ہے۔ اور آٹھویں صورت یہ کہ جب پیٹ میں مزید آپریشن کی گنجائش نہ رہے تو ایسا طریقہ کار کرنا نہ صرف واجب ہے بلکہ ضروری ہے، جس سے سلسلہ تولید بالکل بند ہو جائے۔ اور آخری صورتحال یہ کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر اس عورت نے مزید بچہ پیدا کیا تو اس عورت کی جان خطرے میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر بھی سلسلہ تولید کو بند کرانا واجب ہے۔ یہ چند ایک جائز صورتیں ہیں، اس کے علاوہ خوف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، یا پھر بچیوں کے ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے اگر وہ اولاد کو مکمل طور پہ بند کراتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔